کیفیت، کوالٹی کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے نواسہ رسول تو پھر کوئی نہیں تھا نہ کہیں، اور نواسہ رسول کی اولاد اور نواسہ رسول کے بھائی اور بیٹے اور بھتیجے اور دوسرے نواسہ رسول کی سگی اولاد قاسم، ابو بکر، عبداللہ، حسین کے بیٹے عبداللہ، علی الاکبر، علی الاصغر، یہ تو دوبارہ نہیں آئیں گے، ان پر تلواریں چلیں، انہیں ذبح کیا گیا، قاسم کو لٹا کے ذبح کر دیا ایک کوفی نے۔ اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے حسین قاسم بن حسن تھے۔ جب ان پہ حملہ ہوا تو انہوں نے آواز لگائی، یا عمّا، آئے چچا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زخموں سے چور تھے، زخمی شیر کی طرح جھپٹے، لوہے کی دیواروں کو چیرتے ہوئے جب پہنچے تو بھتیجا اپنے نانا کے پاس جا چکا تھا، ایڑیاں ان کی زمین پر اس وقت رگڑ رہی تھیں، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے، آج تیرا چچا کتنا بے بس ہے، کہ آج تیری فریاد کے باوجود وہ تیری مدد کے لیے نہ پہنچ سکا۔ پھر آپ نے ان کو اٹھایا اور سینے سے چمٹا لیا اور دونوں بازو میں ایسے بھینچ لیا اور ان کی لاش کو لے گئے پیچھے جہاں اہل البیت کی لاشیں پڑی تھیں، ان کے ساتھ ان کو بھی لٹا دیا۔ تو ایسے شہزادے کہاں سے آئیں گے؟ ظلم تو بعد میں بھی بڑے ہوئے، ہر دور میں فرعون بھی آتے رہے، ظالم بھی آتے رہے، لیکن خانوادہ رسول میں نواسے کہاں سے آئیں گے؟ نواسوں کی اولاد کہاں سے آئے گی؟ اور ایسے وہ 72 جان نثار کہاں سے آئیں گے کہ دھرتی نے ایسے وفادار کم ہی دیکھے ہوں گے۔ تو 10 محرم ہم نے اسے صرف رونے دھونے کا دن بنا دیا ہے، یقیناً رونے دھونے کا دن ہے، لیکن یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے موت کی کھیل کھیلنا بھی کامیابی ہے۔ آج کل ہم پیسے پہ بکے ہوئے ہیں، چیزوں پہ بکے ہوئے ہیں، کرسیوں پہ بکے ہوئے ہیں، عہدوں پہ بکے ہوئے ہیں، شیعہ و سنی و یزید کو گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ کچھ بے وقوف ہیں جو یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کے چکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، ان کو بھی سمجھ دے، ورنہ امت متفق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا لوگ یزید سے بھی، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید سے پیار کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کیا اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے؟ یہ اہل السنت کے امام ہیں احمد بن حنبل، میں یہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ کیا آخرت، اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، کام سارے وہی کرتے ہیں جو وہ کر گئے۔ کرسی کے لیے ظلم بھی ڈھاتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، ضمیر کو بھی بیچتے ہیں۔ محرم آتا ہے تو روتے حسین کے لیے ہیں، کھڑے ہوئے یزید کی صف میں ہیں۔
نوحہ اہل بیت کا پڑھتے ہیں، کام شمر والے کرتے ہیں، ابن زیاد والے کرتے ہیں۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو جنت کے سردار حسین کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے معصوم بچوں کو ذبح کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے خاندان کے سر نیزوں پہ چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت کا راستہ ایک زندگی ہے جو میرے نبی لے کر آئے ہیں، جسے اپنانا پڑتا ہے، تب جا کر یہ راستہ طے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی قربانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے عظیم کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے بڑا کوئی گھر نہیں ہے۔ جب وہ قربان ہو گئے تو ہم اتنا ہی کر دیں، رشوت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، جوا چھوڑ دیں، چوری چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، قتل چھوڑ دیں، ڈاکے چھوڑ دیں، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دیں، حرام کمانا چھوڑ دیں، ملاوٹ چھوڑ دیں، کھوٹ چھوڑ دیں، ماں باپ پر ظلم چھوڑ دیں، بیویوں پہ زیادتی ظلم چھوڑ دیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔ یہ سمجھ میں آئی جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محرم سے ہمارا سال شروع کیا ہے۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے شروع سے ہی، اور اس میں جو 10 محرم کا دن ہے اس کو شہادت حسین نے 4 چاند لگا دیے، لیکن یہ اس سے پہلے سے ہی بہت محترم چلا آ رہا ہے۔ 10 محرم کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر سے نکلے۔ اس میں جو جتنے دن بھی اس میں رہے، مختلف اس کی روایات ہیں، لیکن جس دن آپ نکلے وہ 10 محرم تھا۔ 10 محرم کو واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ رکی، 10 محرم تھا۔ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر وہ پار ہوئے، اس لیے یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے مدینہ تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن ہماری قوم نے نجات پائی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے کہا خالف الیہود، تم یہود کے خلاف کرو، وہ 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھو، 9-10 کر لو، 10-11 کر لو۔ اور ساتھ فضیلت سنائی کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 10 محرم کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، اور پھر سب سے عظیم جو واقعہ ہوا جس نے انسانی تاریخ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کو کیسے بیان کروں، بہرحال میرے احساسات اور جذبات کو الفاظ تعبیر دینے سے عاجز ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ 10 محرم میں شہادت حسین نے پھر اس کو وہاں تک پہنچا دیا، اس کے جمال کو، اس کے کمال کو، اس کے حسن کو، کہ باقی سارے قصے اس کے مقابلے میں چھوٹے ہو گئے۔ اور یہ قصہ بہت آگے چلا گیا۔ یہ چھری سب سے پہلے چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، لیکن اس چھری سے انہیں نکالا گیا، بچایا گیا۔ پھر یہ چھری چلی جناب حضرت عبداللہ پر، آپ کے والد ماجد، لیکن ان کو اس چھری سے نکالا گیا، بچایا گیا۔ یہ چھری مقدر تھی حسین کی گردن پہ چلنے کے لیے، اور پھر 61 ہجری 10 محرم جمعہ کے دن یہ چھری حسین کی گردن پر چلی، اور صرف ان پر نہیں، ان کے ساتھ اور ان کے 72 جان نثار اور 16 اہل البیت جن کے گردنوں پہ یہ چھری چلی، اور ان کے سر کٹ کر نیزوں پر چڑھے۔
بازاروں میں پھرائی گئے، اور جناب حضرت امام حسین علی مقام کا سر مبارک ابن زیاد مردود کے سامنے لایا گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو اس نے ایسے آپ کے ہونٹوں پہ ماری، ایسے کر کے 2-3 دفعہ۔ کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی ایسا دمکتا چمکتا مسکراتا چہرہ ہو۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا لے، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ ہاں، یہ اس واقعہ نے اس دن کو بہت بلند کر دیا، بہت اونچا کر دیا، اور آگے بھی ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اور القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، وفإذا جاءت الطامة الكبرى، وفإذا جاءت الصاخة، وفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية۔ قیامت کا دن، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، تم اسے دور دیکھتے ہو، اللہ کہتا ہے میں اسے قریب دیکھتا ہوں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، آسمان تلچھٹ بن جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ 10 محرم کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ بچا کے رکھا گیا ہے، جمعہ کے دن 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی، اور غالباً اسی دن اٹھایا جائے گا۔ اس کا میں پھر عرض کرتا ہوں، مجھے پورا یاد نہیں، کچھ یاد پڑتا ہے کہ اسی دن اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال کی ابتدا عجب طریقے سے کی ہے۔ باقی لوگ نیو ایئر مناتے ہیں 31 دسمبر کو، سارے سال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اس سب کا مجموعہ ایک رات میں کر دیتے ہیں، اور بڑے درد اور دکھ سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں کہ امت محمد بھی ایسے ہی سال مناتی ہے جیسے غیر مناتے ہیں، جیسے اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کاہے کی خوشی، کس بات کی خوشی، زندگی تو ایک سال گھٹ گئی، گردش دوران ایک سال چرا لیا، 12 مہینے چرا لیے، 30 دن چرا لیے، 52 ہفتے چرا لیے، ہر دن کے 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کے 60 منٹ، ہر منٹ کے 60 سیکنڈ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ہم 1 سال اور قبر کے قریب چلے گئے، دنیا دور چلی گئی، آخرت قریب آ گئی۔ پھر ساری دنیا میں مستی، غفلت، ناچ گانا، فحاشی، زنا، پوری دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں اس دن کمرہ نہیں ملتا۔ اچھا میرا اللہ کبھی تو اپنی دھرتی کو اس غلاظت سے صاف کرے گا، اور ایک پیارا خوبصورت ماحول دنیا دیکھے گی، اس میں عزت بھی ہوگی، ناموس بھی ہوگی۔ خیر، میں تو محرم کی بات کر رہا تھا۔ ہمارا سال رونے دھونے سے شروع ہوتا ہے کہ 27 صفر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فارسی نے زخمی کیا، اور 3 دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔
اور یکم محرم کو آپ کی تدفین ہوئی، 29 یکم محرم کو آپ کی تدفین ہوئی۔ تو ہمارے سال کی ابتدا ایک ایسی بڑی شخصیت کی شہادت کی یاد دلاتی ہے۔ 1,24,000 صحابہ مرید ہیں، طلبکار، اور عمر رضی اللہ عنہ کو طلب کیا گیا، وہ مراد ہیں، ایک ہی شخص ہیں جو مراد ہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین وبعمر بن الخطاب خاصتاً۔ بدھ کو رات کو یہ دعا مانگی تھی آپ نے، اور جمعرات کو عمر اسلام لے آئے تھے، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائیں 2 عمر میں سے ایک کے ذریعے، اور خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اگلے دن عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ اور پھر 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، جس نے مظلومیت کی آخری داستان لکھی اور ظلم کی بھی آخری داستان لکھی۔ نہ ایسا ظلم کبھی آئندہ، نہ ایسے اہل بیت آئیں گے۔ ظلم تو ہر دور میں رہا، مقدار کے اعتبار سے اس سے بڑے بڑے ظلم ہوئے۔ چنگیز خان نے 40 بڑے بڑے شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیے، کروڑوں انسانوں کو کھوپڑیاں اڑا کے مینار بنا دیے، لیکن